مائکروسافٹ کے بورڈ پر ایک بہت ہی منافع بخش دہائی کے بعد ریڈ ہوفمین اپنا عہدہ چھوڑ رہے ہیں، کمپنی نے جمعرات کو اعلان کیا۔ مائکروسافٹ نے 2016 میں اپنی کمپنی لنکڈ ان کو $2 بلین میں خریدنے کے بعد ہافمین نے بورڈ میں شمولیت اختیار کی۔ ہافمان مائکروسافٹ کے بورڈ میں اس وقت شامل تھا جب اس نے 2019 میں اوپن اے میں اپنا پہلا $1 بلین کی سرمایہ کاری کی تھی۔ ہافمان اوپن اے کے اصل سرمایہ کاروں میں سے ایک تھا اور اس نے 2023 میں اپنے عہدے سے دستبردار ہونے تک ماڈل بنانے والے کے بورڈ میں خدمات انجام دے دلچسپی کے بہت سے ممکنہ تنازعات کا حوالہ دیتے ہوئے اسے جاری رکھا۔ وہ مائکروسافٹ کے بورڈ میں بھی شامل تھا جب ٹیک دیو نے اپنے اسٹارٹ اپ انفلیکشن اے آئی کے ساتھ $650 ملین میں ان غیر حصول ایکوی ہائر سودے میں داخل ہوا۔ مائکروسافٹ نے اس معاہدے کے ذریعے انفلیکشن کے شریک بانی مصطفیٰ سلیمان کی خدمات حاصل کی۔ برطانیہ کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی طرف سے ایک طالب علم کے حالیہ قتل کے لیے بڑے پیمانے پر نقل مکانی کو ذمہ دار ٹھہرا کر قومی تنازع میں پڑنے کے بعد بنایا۔ ایک 18 سالہ سفید فارم حریت میں مداخلت کرنے کی کوشش پر تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایک 18 سالہ سفید فارم طالب علم ہنری قومی سطح پر شور مچا دیا جب یہ سامنے آیا کہ پولیس افسران نے اسے ہتھکڑیاں لگا دی تھیں۔ 23 سالہ سے ایک شخص وکرم ڈگواک کی طرف سے لگائے گئے چاقو کے زخموں سے مر رہا تھا۔ سرمایہ کاری کے لیے وینچر کیپٹل سے پوچھنا ٹیک بانیوں کے لیے ایک رسم ہے۔ اس سے ایک اور عالمگیر تجربہ ہوا۔ وی سی پچنگ ہارر سٹوری اس طرح کی کہانیوں کا اشتراک کرنے والی ایک بڑی گفتگو ایکس پر پورے ہفتے مضحکہ خیز اور مشتعل کرنے والے تبصروں کے ساتھ ہوئی ہے۔ ہم سب سے زیادہ دلچسپ تلاش کرنے کے لیے ان سب کو پڑھتے ہیں تاکہ آپ کو اس کی ضرورت نہ پڑے۔ گریگ آئزنبرگ ایک اسٹارٹ اپ پوڈ کاسٹر، نیوز لیٹر رائٹر اور لیٹ چیک آؤٹ اسٹوڈیو کے بانی ایک ہولڈنگ کمپنی جس کے پچھلے منصوبوں میں ویور کی طرف سے حاصل کردہ کمپنی شامل ہے، نے پچ میٹنگ کے دوران وی سی کے سو جانے کی کہانی سے بات چیت شروع کی۔ اسکمبرگ ایکس پر ایک بڑی پیروی ہے اور اس کی پوسٹ نے واضح طور پر اعصاب کو مارا۔ جنوبی امریکہ کے انتخابی حکام اگلے ووٹ کی تاریخ طے کرتے وقت فٹ بال کیلنڈر پر غور کر سکتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کولمبیا کا سبق ہے جہاں 21 جون کو ہونے والے صدارتی انتخاب سے قبل 2018 کے بعد اس کے پہلے ورلڈ کپ کے لیے جوش و خروش سیاسی میدان میں پھیل گیا۔ اسرائیل کی فوج نے غزہ میں حملے کا سلسلہ جاری رکھا، جنگ بندی کے باوجود جو کہ کاغذ پر موجود ہے اپنی بمباری جاری رکھے ہوئے ہے، جبکہ فلسطینی دھڑے مصر میں انکلیو کے مستقبل پر بات چیت کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق جمعہ کی صبح کے حملے میں ایک اسرائیلی ڈرون نے جنوبی خان یونس کے علاقوں کو ہلاک اور کم از کم 15 دیگر کو زخمی کر دیا۔ کے فلاویو کوبولی نے کہا کہ وہ اپنے آخری 4 حریف اور ہم وطن میٹیو آرنلڈی کی بیماری کی وجہ سے آخری منٹ میں دستبرداری کے بعد جمعہ کو فرنچ اوپن میں اپنے پہلے گرینڈ سلیم فائنل میں پہنچنے کے بعد ایک ہی وقت میں غمگین اور خوش تھے۔ 24 سالہ 10ویں سیڈ کا مقابلہ اتوار کے فائنل میں الیگزینڈر زریو سے ہوگا، جو کہ ایک نیا بڑا چیمپئن بنائے گا، جب اس سے قبل دوسرے سیمی فائنل میں جرمن سیکنڈ سیڈ نے جیکب مینسک کو شکست دی تھی۔ وائٹ ہاؤس کے اہلکاریوں کو امریکہ میں داخلے کے لیے ویزا دے دیا گیا ہے۔ ایران کے ورلڈ کپ فٹ بال کے کھلاڑیوں کو امریکہ میں داخلے کے لیے ویزا دے دیا گیا ہے۔ لاس اینجلس میں ان کے پہلے میچ سے صرف 10 دن پہلے دونوں ممالک کے درمیان تنازع کے درمیان وائٹ ہاؤس کے اہلکار نے بتایا کہ میکسیکو میں ایران کے سفیر ابوالفضل پسندیدہ نے جمعرات کو دیر گئے کہا کہ اسکواڈ کو ابھی تک ان کے امریکی ویزے نہیں ملے ہیں، لیکن یہ راتوں رات دے دیے گئے۔ آئی بی ایم سائبر سیکیورٹی کے ایک سابق ایگزیکٹو نے کمپنی پر الزام لگایا کہ اس نے گزشتہ دہائی میں غیر ملکی حکومتوں کے ذریعہ 3 بار ہیک کیا اور پھر خلاف ورزیوں کو چھپا لیا۔ اس ہفتے غیر سیل کیے گئے لیکن 2020 میں دائر کیے گئے مقدمے میں ولیم بارلو، جو اگست 2019 تک آئی بی ایم کے دھمکی آمیز انٹیلیجنس کے نائب صدر تھے، نے کہا کہ آئی بی ایم نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ چینی ہیکرز نے 2013 اور 2016 کے درمیان کیا اس کے بنیادی نیٹ ورک کی خلاف ورزی کی، لیکن اس کے بعد کمپنی نے ان خلاف ورزیوں کو چھپایا اور کبھی انکشاف نہیں کیا۔ بارلو نے یہ بھی کہا کہ کم از کم 2 ذیلی اداروں کی بھی خلاف ورزی کی گئی تھی اور یہ کہ آئی بی ایم نے ان خلاف ورزیوں کو بھی چھپا دیا تھا۔ واٹس ایپ میٹا بزنس اے ایجنٹ ایک اے آئی سے چلنے والا اسسٹنٹ متعارف کرا رہا ہے جو کاروباروں کو کسٹمر سپورٹ کو خودکار بنانے اور صارفین کے ساتھ بات چیت کا انتظام کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ خصوصیت اب دنیا بھر کے کاروباروں کے لیے دستیاب ہے، ان کے سائز سے قطع نظر۔ یہ اینڈرائیڈ اور آئی او ایس کے لیے تازہ ترین واٹس ایپ بزنس اپڈیٹس کے ساتھ کام کرتا ہے۔ وہ کاروبار جو بزنس ٹولز کے صفحہ پر یہ فیچر نہیں دیکھتے ہیں، انہیں واٹس ایپ بزنس کو تازہ ترین ورژن میں اپڈیٹ کرنا چاہیے۔
وال اسٹریٹ کی 9 ہفتوں کی جیت کا سلسلہ جمعے کے روز ایک زوردار دھمال کے ساتھ ختم ہوا، کیونکہ مئی کی گرم ملازمتوں کی رپورٹ کے بعد امریکی فیڈرل ریزرو کی جانب سے ایک عاقبت ناندیش پالیسی کے محور کے خدشے کو ہوا دینے کے بعد ریڈ ہاٹ ٹیکنالوجی سٹاکس کو اس سال سب سے زیادہ یومیہ کمی کا سامنا کرنا پڑا۔ فروخت پر توجہ چپ سٹاکس اور دیگر ٹیکنالوجی پسندوں کے درمیان تھی، جو حالیہ ہفتوں میں بلند ہوئے ہیں، کیونکہ ناسدق کمپوزٹ انڈیکس اور S&P 500 بار بار تازہ بلندیوں پر پہنچ گئے۔ دوستان کے نوجوانوں کے پاس کافی ہے۔ کئی سالوں کے امتحانی اسکینڈلز، مسلسل بلند بیروزگاری اور مواقع کی دسترس سے باہر ہونے کے بعد ابلتی ہوئی مایوسی آن لائن اور سڑکوں پر کھلے غصے میں ابل رہی ہے، اور احتساب کا مطالبہ جسے بہت سے کہتے ہیں کہ وہ مزید نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اینتھروپک تجویز کر رہا ہے کہ دنیا کی اعلیٰ مصنوعی ذہانت کی کمپنیاں جدید ترین AI سسٹمز کی ترقی کو روکنے کے لیے ایک مربوط طریقہ کے ساتھ آئیں، جس سے خبردار کیا گیا ہے کہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے بہتر ہو رہی ہے کہ انسانوں کے کنٹرول سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ کلاؤڈ چیٹ بوٹ کے پیچھے والی کمپنی نے جمعرات کو ایک بلاگ پوسٹ میں کہا کہ جیسا کہ جدید ترین AI کاموں کو انجام دینے میں تیزی سے تیزتر ہوتا جا رہا ہے، یہ دنیا کے لیے اچھا ہوگا کہ وہ اپنی ترقی کو سست یا عارضی طور پر روکنے کا اختیار رکھتا ہو۔ فرانسیسی انسداد دہشت گردی کے استغاثہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ ماہ غزہ جانے والے امدادی فلوٹیلا میں حصہ لینے والے فرانسیسی کارکنوں کے ساتھ اسرائیل کی جانب سے مبینہ طور پر بدسلوکی کے بارے میں مشتبہ تشدد اور جنگی جرائم کی ابتدائی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ گزشتہ ماہ کے آخر میں وزارت خارجہ کی طرف سے ایک ریفرل کے بعد جمعے کو تحقیقات کا آغاز کیا گیا۔ قومی انسداد دہشت گردی کے پروسیکیوٹر کے دفتر نے کہا جب گلوبل سمڈ فلوٹیلا کے کارکنوں نے اسرائیلی حکام پر ان کی حراست کے دوران شدید ناروا سلوک کا الزام لگایا۔ بانی اسٹارٹ اپ بیٹل فیلڈ 200 میں داخل ہونے کے لیے آپ کی ونڈو صرف 3 مختصر دنوں میں بند ہو جاتی ہے۔ اسٹارٹ اپ بیٹل فیلڈ 200 کے لیے درخواستیں باضابطہ طور پر 8 جون 11:59 PM کو بند ہوں گی۔ پی ٹی اب مزید انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اس اکتوبر میں سان فرانسسکو کے مسکون ویسٹ میں ٹیک کرنچ ڈسرپٹ 2026 میں ڈسرپٹ اسٹیج پر مقابلہ کرتے ہوئے اپنے شاٹ کو محفوظ بنائیں۔ ییل یونیورسٹی کے محققین نے شمسی توانائی سے چلنے والا ایک آلہ تیار کیا ہے جو کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو سنتھیس ٹیکنالوجی کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، جو مصنوعی فوٹو سنتھیس دیے کام کرتا ہے اور کیمیائی بیرونی بجلی کے بغیر کام کرتا ہے اور کیمیائی رد عمل کو چلانے کے لیے سورج کی روشنی پر انحصار کرتا ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ آلہ سورج کی روشنی کو میتھانول میں زیادہ مؤثر طریقے سے تبدیل کرتا ہے، جو کہ الکحل پر مبنی ایندھن پیدا کرنے کے لیے بنائے گئے مصنوعی پتوں کے نام سے زیادہ ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے کہا ہے کہ یوکرائنی رہنما کی جانب سے دونوں ممالک کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے آمنے سامنے بات چیت کی درخواست کے بعد وہ ولادیمیر زیلنسکی سے ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں دیکھتے۔ زیلنسکی نے جمعرات کو ایک کھلا خط بھیجا جس میں پوتن کے ساتھ براہ راست مذاکرات کا مطالبہ کیا گیا، جس میں لکھا گیا کہ ایک بار پھر امریکی توجہ کا مرکز بننے کے لیے 2022 میں روس کے یوکرین پر مکمل حملے کے ساتھ شروع ہونے والی جنگ کا صرف انتظار کرنا غلط ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے اپنے یوکرائنی ہم منصب ولادیمیر زیلنسکی کے ساتھ ذاتی طور پر بات چیت کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ فی الحال ایسی ملاقات کا کوئی فائدہ نہیں دیکھتے۔ پوتن نے یہ ریمارکس جمعے کے روز سینٹ پیٹرزبرگ میں روس کے فلیگ شپ اقتصادی فورم کے دوران دیے، جس کے ایک دن بعد زیلنسکی نے ایک کھلا خط شیئر کیا جس میں آمنے سامنے ملاقات کی اپیل کی گئی تھی، جس میں دونوں رہنما جنگ کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ امریکہ کی جانب سے ایک اور جنگ بندی کے اعلان کے بعد بھی اسرائیل لبنان پر حملہ کر رہا ہے۔ حزب اللہ نے بھی لڑائی جاری رکھی ہے، حالانکہ وہ واشنگٹن میں اسرائیلی اور لبنانی حکومتوں کے درمیان ہونے والی بات چیت کا حصہ نہیں تھی۔ ایک وفاقی جج نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کی جانب سے 39 ممالک کے لیے امیگریشن پروسیسنگ پر عائد پابندیوں کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ جمعہ کو ڈسٹرکٹ جج جان میک کونل کے فیصلے نے واشنگٹن ڈی سی میں نیشنل گارڈ کے 2 ارکان کی فائرنگ کے بعد نومبر 2025 میں لگائی گئی پابندیوں کی مذمت کی۔ اسپیس ایکس نے اپنے تاریخی IPO سے پہلے ایک اور کمپیوٹر تیار کے ساتھ کمپنی نے جمعہ کو ایک ریگولیٹری فائلنگ میں اس معاہدے کا اعلان کے تحت گوگل تقریباً 1,10,000 انویڈیا GPUs، میموری اور دیگر متعلقہ رسائی کے لیے اکتوبر تک اجزاء تک رسائی کے لیے
اکتوبر 2026 سے جون 2029 تک اسپیس ایکس کو 920 ملین ہر ماہ ادا کرے گا۔ جیسے ہی موسم گرما شروع ہوتا ہے اور مچھر واپس آتے ہیں، اب ان سے لڑنے کی کوشش میں مصنوعی ذہانت کا استعمال سیریز تیار کی ہے، جو لیزر چینک نے پروٹوٹائپس کی ایک سیریز کری ہیں جو بت سٹیم کے ذریعے مچھروں کی شناخت ٹریک کرنے اور مارنے کے لیے مشین لرننگ کا استعمال کرتی ہے۔ وہ ایکس پر پروجیکٹ شیئر کر رہا ہے جہاں اس نے موبائل مچھروں کے دفاعی نظام کی ویڈیوز پوسٹ کی ہیں۔ شنزین میں قائم ایک کمپنی اسٹار نوی ریڈار کو جذب کرنے والی کوٹنگز فروخت کر رہی ہے، جو جدید ریڈار سسٹم پر ڈرون کا پتہ لگانا۔ اس ٹیکنالوجی کی مارکیٹنگ ایکسرام سی سیریز کے ذریعے کی جا رہی ہے اور اس کا مقصد ڈرون، ہوائی جہاز اور بحری پلیٹ فارمز کے ریڈار کراس سیکشن کو کم کرنا ہے۔ کوٹنگز معیاری کنٹینرز اور پیکجوں میں پیش کی جا رہی ہیں جن میں سپرے کا سامان شامل ہے۔ مائکروسافٹ نے آٹو پائلٹس متعارف کرایا ہے، جو کہ ایکا ایجنٹوں کی ایک نئی قسم ہے جو پس منظر میں خود مختار طور پر کام کرنے اور مائکروسافٹ 365 کے اندر صارفین کی جانب سے کام کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ کمپنی نے مائکروسافٹ بلڈ 2026 میں نئے ایجنٹوں کا اعلان کیا، جہاں چیف ایگزیکٹو ستیا ناڈیلا نے اسکاؤٹ کو مائکروسافٹ کے پہلے آٹو پائلٹ کے طور پر متعارف کرایا۔ اسکاؤٹ کو پائلٹ اور مائکروسافٹ 365 میں بنایا گیا ہے اور صارفین کو روٹین کوآرڈینیشن کے کام کو کم کرنے میں مدد کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ حکومت آزاد جموں کشمیر نے جمعہ کے روز جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو کالعدم تنظیم قرار دیتے ہوئے اسے خطے کے انسداد دہشت گردی ایکٹ 2014 کے پہلے شیڈول کے تحت رکھا ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے محکمہ داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ یہ گروپ دہشت گردی میں ملوث ہے اور اس نے ریاست کے امن اور سلامتی کے لیے متعصبانہ طریقے سے کام کیا ہے۔ حکومت نے جمعہ کو پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی کی اور ڈیزل قیمت کو 12 جون کو ختم ہونے والے ہفتے کے لیے فوری طور پر برقرار رکھا، گزشتہ ہفتے کے دوران عالمی قیمتوں میں ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے۔ اس کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی ایکس ڈپو کے ایک اور ہفتے تک 380 روپے فی لیٹر پر برقرار رہے گی۔ حکومت نے ڈیزل کی قیمت کو برقرار رکھنے کے لیے ٹیکسوں اور دیگر لیویز میں ایڈجسٹمنٹ کی، جسے بصورت دیگر زیادہ سمجھا جاتا ہے۔ واشنگٹن۔ امریکی کانگریس پینٹاگون کی قیادت کے فیصلوں کی نگرانی کو سخت کرنے اور ایران کے خلاف یک طرفہ فوجی کارروائی کو محدود کرنے کے لیے آگے بڑھ رہی ہے، ایک غیر اور فوج کے سویلین کنٹرول پر نئے تناؤ کی نشاندہی کرتی ہے۔ جمعرات کو ہاؤس آرم سروسز کمیٹی نے ایک 2 طرفہ شوک کو اپنایا، جس کے تحت پینٹاگون کو 5 دنوں کے اندر کانگریس کو مطلع کرنے کی ضرورت ہوگی جب بھی کسی سینئر فوجی افسر کو برطرف کیا جائے گا، اس فیصلے کی تحریری وضاحت کے ساتھ۔ ناروے کی ولی عہد شہزادی میٹ مارٹ کو پھیپھڑوں کے ٹرانسپلانٹ کے لیے انتظار کی فہرست میں رکھا گیا ہے، ملک کے شاہی خاندان نے کہا ہے۔ میٹ مارٹ، جو پھیپھڑوں کی ایک لاعلاج بیماری میں مبتلا ہے، نے سرکاری ڈیوٹی معطل کر دی ہے اور جیسے ہی کوئی عطیہ دہندہ دستیاب ہوگا اس کا آپریشن ہو جائے گا۔ مغادیشو صومالیہ حکومتی افواج اور اپوزیشن جنگجوؤں کے درمیان لڑائی، جس نے صومالیہ کے دارالحکومت مغادیشو کے کچھ حصوں کو 2 دن سے زائد عرصے سے مفلوج کر رکھا تھا۔ وفاقی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اس نے امن بحال کر دیا ہے۔ بدھ کو تشدد پھوٹ پڑا اور حکومت نے جمعے کو عبدی عزیز اور ہول وادگ کے اضلاع کو پرامن قرار دیا۔ جنوبی غزہ میں خان یونس میں ساحلی سڑک پر یونیورسٹی کے ساتھ طالب علم، 4 طب میں 2 دندان سازی میں ایک سافٹ ویئر انجینئرنگ میں ایک طالب علم آرڈرز لیتا ہے، جلدی سے آئس کریم کے کپ بھرتا ہے، گریدار میوے اور ٹاپنگ شامل کر کے اسے گاہکوں کی ایک قطار کو مسکراہٹ کے ساتھ حوالے کرتا ہے۔ ایک اور بیٹھنے کی چھوٹی جگہ میں میزوں کے درمیان حرکت کرتا ہے، گاہکوں کی خدمت کرتا ہے، جبکہ تیسرا باورچی خانے کا انتظام کرتا ہے، ہر چیز کو ترتیب سے رکھتا ہے۔ چوتھا اکاؤنٹس ہینڈل کرتا ہے، ہر لین دین کو الیکٹرانک طریقے سے پروسیس کرتا ہے، کیونکہ غزہ سے بڑی حد تک نقدی غائب ہو چکی ہے۔